اللہ کا جو ہمیشہ سے ضابطہ اور قاعدہ رہا ہے، قانون رہا ہے کہ کسی رسول کے بھیجے جانے کے بعد اور اس کی جانب سے اتمام حجت کے کیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم کفر پر اڑی رہے بحیثیت مجموعی تو اس پر عذاب الہی آتا ہے، عذاب استیصال۔ اگرچہ یہ عذاب مختلف شکلوں میں آیا، کہیں کسی قوم کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں سیلاب بھیج کر اور غرق کر دیا گیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، کہیں کوئی بہت تیز آندھی بھیجی اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا، کہیں زلزلہ آیا، کہیں آسمان سے پتھراؤ ہوا جیسے کہ عمورہ اور صدوم کی بستیوں پر ہوا، کہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل فرعون کو ان کے محلوں سے اور گھروں سے نکال کر لا کر اور سمندر میں غرق کر دیا۔ تو قریش پر جو عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اپنی نوعیت میں منفرد ہے، چونکہ حضور خود قرشی تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، اور آپ نے اتمام حجت کر دیا ان پر 13 برس تک 12 برس تک دعوت دے کر، تو اب گویا کہ وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے تھے۔ لیکن یہ عذاب الہی جو ہے قریش پر جو آیا ہے وہ بالاقساط آیا ہے۔ اس کی قسط اول ہے کہ جو غزوہ بدر میں ان تک پہنچی، انہیں مکے سے نکالا گیا، جیسے کہ آل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور لا کر سمندر میں غرق کیا گیا۔ وہ مکہ دارالحرم تھا، وہ تو جگہ تھی حرم، لہذا وہاں سے انہیں نکالا گیا، اور میدان بدر میں پہلی قسط عذاب الہی کی انہیں وصول کرنی پڑی۔ ان کے 70 سردار کھیت رہے اور معجزانہ طریقے پر کھیت رہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے عذاب الہی پہلے قوموں پر آتے تھے اسی طرح کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً نہتے 313 میں سے صرف 8 افراد کے پاس تلواریں تھیں، اور ادھر سے 1000 پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے۔ تو اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ جس سے یہ عذاب آیا ہے اصل میں قریش کے اوپر، اور تقریباً تمام بڑے بڑے نامور سردار جو ہیں وہی میدان میں کھیت رہے، 70 ان کے قیدی ہو گئے۔ ابھی زخمی کتنے ہوئے ہوں گے انہیں بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ تو یہ عذاب کی پہلی قسط تھی جو غزوہ بدر میں آئی ہے، اور پھر عذاب کا آخری مرحلہ آیا ہے سن 9 ہجری میں، جب مشرکین عرب کو آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب بس چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس کے اندر اندر یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اب یہ انتہائی اس کے توہین اور تذلیل کے ساتھ چیلنج تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور یہ قتل عام کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ یہ آخری قسط تھی۔ وہ آخری قسط جو ہے سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے، اور عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے۔ ان دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا تاکہ انعام اور اعراف میں بنو اسماعیل پر یا مشرکین عرب پر اتمام حجت، اور انفال اور توبہ میں ان پر جو عذاب الہی نازل ہوا اس کی تفصیل۔ تو یہ تو ہے معنوی ربط اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں کے مابین۔ باقی جو یہ سورہ انفال ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ غزوہ بدر کے فوراً بعد متصلاً بعد نازل ہوئی ہے، گویا کہ سورہ آل عمران جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے ہے اس کا نزول، اس کے اکثر و بیشتر حصے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ زمانی ترتیب جو ہے اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو پھر اس سے کافی خلجان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ غزوہ بدر کا معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے یہاں تفصیل کا موقع تو ہے نہیں، میں نے سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے منہج انقلاب نبوی کے جو مختلف سٹیپس ہیں کہ اس میں کن کن مراحل سے ہو کر آپ نے دین کے غلبے کا جو فرض منصبی آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کی تکمیل فرمائی۔ تو اس میں یوں سمجھیے کہ ایک مرحلہ تھا جو مکے میں طے ہو گیا، اور وہ اصل میں 4 مرحلے تھے: دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر محض۔ وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم پڑھ آئے ہیں، سورہ نساء میں آ چکا ہے کہ اس وقت حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، تمہارے چاہے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تم کوئی انتقامی کارروائی تو دور کی رہی، مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کرو گے۔ نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفینس۔
یہ 4 مراحل تھے جو چلتے رہے تا آ کے ایک طرف تو حضور کے پاس جانثاروں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو سرد و گرم چشیدہ تھے، ہر طرح کے حالات میں سے گزر چکے تھے، سختیاں جھیل چکے تھے، قربانیاں دے چکے تھے، ان کے اخلاص مع اللہ میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی، ان کے دل جو ہیں خالص ہو چکے تھے اللہ کے لیے۔ اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دار الہجرت کا انتظام کر دیا، کھڑکی کھول دی مدینہ کی طرف، ہجرت کا اہتمام ہو گیا تاکہ اہل ایمان کو وہاں سے نکال کر اور مدینے میں لے آیا جائے۔ اب یہاں سے اقدام ہو، اسی لیے ہجرت فرض کر دی گئی کہ اب تمام مسلمان یہاں آ جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہجرت جو ہے وہ فلائٹ نہیں تھی، وہ کوئی فرار نہیں تھا، بھاگ کر جان بچانا نہیں تھا۔ مغربی مورخین تو اسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ وہ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک جگہ اگر اس کام کے لیے موضوع نہیں ہے تو کوئی اور بیس، آلٹرنیٹ بیس اگر مل جائے تو وہاں سے اپنا آفینسو جو ہے، آخری فیصلہ کن اقدام جو ہے وہاں سے لانچ کیا جائے۔ لہذا مدینہ میں آ کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 مہینے لیے ہیں انٹرنل کنسالیڈیشن، کہ اب آپ آئے ہیں، نئے آئے ہیں، مہاجرین نئے آئے ہیں، تو ایک تو یہ کہ ان 6 مہینے میں آپ نے مسجد نبوی تعمیر کر لی، مرکز بن گیا، گورنمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا یہ، اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا، دارالندوہ بھی ہو گیا، دارالعلوم بھی ہو گیا، خانقاہ بھی ہو گئی، عبادت گاہ بھی ہو گئی، مرکز ہو گیا۔ ثانیاً آپ نے انصار اور مہاجرین کے اندر مواخات کرا دی، ایک انصاری ایک مہاجر بھائی بنا دیا۔ تیسرے یہ کہ آپ نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جو یہود کے قبیلے وہاں آباد تھے ان کو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، میثاق مدینہ، مدینہ کی ایک مدافعت جو ہوگی وہ مشترک ہوگی، کوئی بھی حملہ آور آئے گا باہر سے تو مل کر مسلمان اور یہودی اس معاملے میں ایک ملت ہوں گے اور دفاع کریں گے مدینہ کا۔ بس 6 مہینے آپ نے اس کام میں لیے، 7ویں مہینے سے پھر آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے، چھاپا مار دستے سمجھ لیجئے، کہ جس سے وہ جو کیروان روٹس تھے، قریش کی لائف لائن یہی تھی، ان کا تجارتی سلسلہ تھا، شام کی طرف قافلے جو جاتے تھے وہ بدر سے ہو کر گزرتے تھے، بدر کے قریب سے، اور بدر جو ہے مدینہ سے قریب تر تھا، مکے سے فاصلہ زیادہ ہے، اور جو قافلے جاتے تھے یمن کو وہ طائف سے ہو کر گزرتے تھے، تو آپ نے ان راستوں کے اوپر چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ جدید اصطلاح میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ 8 ایسی مہمیں غزوہ بدر سے پہلے ثابت ہیں 1.5 سال کے اندر۔ 6 مہینے آپ نے وہ لیے، 1.5 سال اور 2 سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا ہے، تو یہ 1.5 سال میں 8 مہمیں، جن میں سے 4 میں کہ حضور خود بھی بنفس نفیس شریک رہے ہیں، اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں، اور 4 وہ ہیں کہ جن میں آپ نے صرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا ہے کسی امیر کے تحت، وہ سرایا کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہوئی، اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور جہاں جاتے تھے خود، تو وہاں کے قبائل سے آپ معاہدے کر لیتے تھے۔ اب یا تو وہ جو قبائل جو تھے مقامی، پہلے تو وہ قریش کے حلیف تھے، اب یا تو وہ حضور کے حلیف ہو گئے، مسلمانوں کے حلیف ہو گئے، تو قریش کی طاقت کم ہوئی، مسلمانوں کی بڑھ گئی، یا یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف، نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف، نیوٹرل ہو گئے۔ اس سے بھی یہ ہے کہ قریش کا جو حلقہ اثر تھا، سیاسی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس، وہ کم ہو رہا ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہوئی ہیں، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اینڈ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، جس کے نتیجے میں مکے والے جو ہیں، پھر یوں سمجھیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، ورنہ مکے والوں کی طرف سے کوئی آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور کے اور مسلمانوں کے مکے سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوئی ہو، کوئی انیشیٹو لیا گیا۔ 2 واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلہ، اور یہ نخلہ جو ہے یہ مکے اور طائف کے مابین، تو سمجھیے کس قدر فاصلے پر، اور وہاں مٹ بھیڑ ہو گئی، جو مسلمان وہاں بھیجے گئے تھے ان کے کفار کے ساتھ۔ وہاں ایک مشرک مکے کا مارا گیا، ایک کو انہوں نے قید کیا، ساتھ لے آئے، کچھ سامان جو ان کا تجارت تھا وہ بھی لے آئے، وہ مال غنیمت سمجھ کر۔ تو حضور اگرچہ ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو، لیکن اب سچویشن پیدا ہو گئی، گویا کہ یہ چاہے ارادہ تھا یا نہیں تھا، ڈی فیکٹو شکل یہی ہوئی کہ اقدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے، اب آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے۔ ادھر جب ابو سفیان لے کر جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ شام کی طرف، تو حضور نے اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ تیزی سے نکل گئے تھے۔ لیکن جب واپس آ رہے تھے
اور 50,000 دینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر، بہت لدا پدا قافلہ۔ انہیں یہ خطرہ ہوا کہ اب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کہیں لوٹیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے، روکیں گے ہمارا راستہ۔ تو انہوں نے یہ کی دوہری حکمت عملی کی کہ ایک تو یہ کہ ایک سوار بھیجا آگے تیزی کے ساتھ دوڑایا کہ مکے جاؤ اور کہو کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا مدد بھیجو۔ اور ادھر یہ کیا کہ وہ عام راستہ جو تھا جو بدر سے ہو کر گزرتا تھا اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہو کر وہ نکل بھی گئے۔ اب وہاں مکے میں یہ دونوں چیزیں بیک وقت پہنچ گئیں۔ ایک طرف وہ نخلا سے لوگ روتے پیٹتے چیختے چلاتے ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے، وہ آ گئے، ادھر سے وہ آ گیا جو ابو سفیان کا بھیجا ہوا تھا ایلچی کہ دوڑو 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 تمہارا قافلہ محمد لوٹنے والے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ بس وہ وار کرائی وہاں ہوئی اور 1000 کا لشکر جو ہے وہاں پر پھر جمع کیا گیا اور 900 اونٹ فراہم کیے گئے اور 100 گھوڑوں کا ایک رسالہ تیار کیا گیا اور وہ لوگ مکے سے نکل آئے۔ یہ صورتحال ادھر ہو رہی تھی۔ ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو ہم اس قافلے کا تعاقب کریں۔ ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا، ابھی مدینہ ہی میں آپ نے یہ جو ہے اس ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ جیسے پہلے بھی گئے تھے، جب قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف تو تعاقب کیا تھا، ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرسیپٹ کریں۔ لہذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینہ میں، آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا جب ہم آیتیں پڑھیں گے۔ پھر جب کچھ لوگ نکل آئے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے، کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے، اس وقت تک اطلاع نہیں تھی، اسی لیے بس جو جس کے ہاتھ میں آیا، کسی کے پاس نیزہ تھا، کسی کے پاس کچھ اور تھا، تلواریں 8 تھیں، گھوڑے کل 2 تھے، وہ چل پڑے۔ چلو اس لیے کہ مسئلہ تو قافلے کا مسئلہ ہے نا، کوئی جنگ تو ہے نہیں، کوئی لشکر وشکر تو آ نہیں رہا۔ جب آپ کچھ سفر طے کر کے مقام صفرا تک پہنچ گئے تو وہاں وحی آ گئی اور آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی، اطلاع بھی پہنچ گئی کہ ابو جہل جو ہے 1000 کا لشکر لے کر مکے سے چل پڑا ہے۔ اور وحی بھی آ گئی، اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب یہ 2 شکلیں ہیں، جنوب سے مکے کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے، کیل کانٹے سے لیس ہے، شمال سے قافلہ آ رہا ہے، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور تم کو دے دوں گا، تم کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہ میرے اہل ایمان کو بتا دیجئے اور ذرا مشورہ کیجئے۔ تو دوسری مشاورت جو ہے وہ مدینے سے نکل کر ہوئی ہے مقام صفرا میں۔ یہ اصل میں جو چیزیں اگر سامنے نہ ہو تو پھر یہ بہت خلجان ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کو، مترجمین کو اور مفسرین کو بہت خلجان رہا ہے ان آیات کے سمجھنے میں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک خلجان رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے انگریز کے حکومت کے زمانے میں، اور خاص طور پر جب نئی مغربی سائنس اور مغربی تہذیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے، تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے، نیک لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بچائیں، اس کی دفاع کریں۔ انہوں نے کہا نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، حضور نے تو جو جنگیں کی تھیں وہ صرف مدافعانہ تھیں، ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اور ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں مولانا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں ان کا نام ادب سے لوں گا اس لیے کہ سر سید احمد کے زیر اثر تھے، اور وہ جو جدید جو ابھی آیا تھا، جو مغربی افکار و خیالات اور تہذیب اور تمدن اور ویلیوز اور نظریات کا جو ریلا آیا تھا، اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا۔ تو یہ اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نعمانی نے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو 8 جو غزوات اور سرایا ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے، انہیں بالکل تقریباً نظر انداز کر دیا ہے، تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انیشیٹو حضور کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضا تھی، وہ دور اب گزر چکا۔ اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کریں، اور دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ایک انقلابی جد و جہد ہے۔ اس انقلابی جد و جہد میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسو ریزسٹنس ہو، اور پہلے تیاری کی جائے، دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر محض کے ذریعے سے ایک قوت فراہم کی جائے، پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے، اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہیں، یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کو ایگزسٹنس، پیسفل کو ایگزسٹنس، حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتی۔ حق کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے؟
ہاں حق میں جان نہیں ہے، اہل حق جو ہیں بے جان ہے، مردہ ہیں، تو مجبوری ہے، لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے؟ ہاں باطل جو ہے وہ نیچا ہو کر رہے، اگر وہ مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل ایمان میں جان بھی ہو، تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی دین کے اندر ترمیم، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ تو اصل حقائق والحق الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے واضح ہو چکے ہیں۔